بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرمائی خان کا تعلق پختون برادری سے ہے اور وہ یورپ میں رہتے ہیں. پی ٹی ایم کی تحریک کے حوالے سے اس نے وضاحت کی ہے کہ میرا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. صرف اس بنیاد کے اوپر سپورٹ کر رہا ہوں کہ پختونوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا اس کے رد عمل کے اندر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. میں ماضی کی بات کو دہراتا ہوں کہ امریکہ نے جب افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو یہ پختون رد عمل کے طور پر طالبان بن گئے. لیکن اس رد عمل کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ ایک سائیڈ کے اوپر جو امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں گلی کوچوں کے اندر بازاروں کے اندر لوگ ہار پہنائیں گے کہ ہم آئے ہیں اور عوام کو جو ہے نا بڑی مشکل فضاؤں سے ہم نے نکالا ہے. لیکن ان کا یہ خواب پختونوں نے طالبان کی شکل میں ختم کر دیا. آج وہی امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے. طالبان کو افغانستان کے اندر اگر امریکہ ختم کرنا چاہتا تو ہو سکتا ہے کہ کر بھی دیتا. لیکن طالبان کے ساتھ امریکیوں کے بہت گہرے مراسم ہیں اور یہ سب چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں. ملا عمر کی حکومت کے قیام سے اس کے زوال کے بعد سے آج تک تسلسل کے ساتھ جو معاملات جس طرح سے امریکہ ڈیل کر رہا ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اگر کوئی الیکٹرانک میڈیا والا یا کوئی ریاست کا کوئی ذمہ دار وہ اپنے خوف کی وجہ سے یہ معاملات اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا تو یہ ایک بالکل الگ بات ہے. لیکن ہم نے اس وقت بھی ان جذبوں کو جو امریکہ کی مخالفت میں تھے اس کو ہم نے اپنے اخبار کے اندر مکمل سپورٹ کیا. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کو یہ بھی آگاہ کیا کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے امریکہ اور طالبان یہ ایک ہیں. امریکہ نے گڈ طالبان، بیڈ طالبان، گڈ القاعدہ
بیٹا القاعدہ، 1 نمبر القاعدہ، 2 نمبر القاعدہ، 3 نمبر القاعدہ، یہ القاعدہ والے بھی ایک دوسرے پر الزامات لگاتے تھے، لیکن نتائج کیا نکلے؟ نتائج یہ نکلے کہ آج پختون بالخصوص اور افغانستان بالعموم بہت پریشانی کا شکار ہیں۔ ہم نے جس مشن کا بیڑا اٹھایا تھا اس کی پاداش کے اندر ہم طالبان کے سامنے بھی برے ٹھہرے، ہم پختونوں کے سامنے بھی برے ٹھہرے، ہم ایجنسی والے اور فوج کے سامنے بھی برے ٹھہرے، اور ہم امریکیوں کے سامنے بھی برے ٹھہرے، لیکن ہم نے حق بات کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے نتائج بھی ہم نے دیکھ لیے، وہاں رہ کے دیکھ لیے۔ اب شپیرمائی خان یورپ کے اندر رہتا ہے، وہ معاشرہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ وہاں پر ایک آدمی ٹائم پاس کرنے کے لیے کتاب پڑھ سکتا ہے، مطالعہ کر سکتا ہے، اور ان مطالعے کے جو نتائج ہیں وہ اپنے ویڈیو کے ذریعے سے، دوستوں کے ذریعے سے تھوڑے بہت اس کو پروموٹ کر سکتا ہے۔ مجھے ان کے اندر کچھ خوبیاں نظر آئیں، اور اس خوبیوں کی بنیاد کے اوپر میں نے اپنے اخبار کے اندر اس کی شہ سرخی لگائی، اور آج بھی میں ان کی اس خوبیوں کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس میں بہت خوبیاں ہیں، لیکن اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں، اور خامیاں جو ہے نا وہ ایسے تضادات ہیں کہ میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ان تضادات کو اس انداز کے اندر بیان کروں کہ جس کی وجہ سے جن خوبیوں سے ان کا لوگوں کو استفادہ ہو رہا ہے، وہ خوبیوں سے بھی یہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ اس کی مفاد کے لیے نہیں، یہ میں عوام کی مفاد کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود بھی عوام کا جس چیز کے اندر فائدہ ہے اس کو لے لینا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا تضاد تو یہ ہے کہ وہ امریکہ جو اس خطے کے اندر جنگ کرنے آیا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہیروئن کی کاشت ہو، اور یہاں پر اسلحے کا کاروبار ہو، اور یہاں آپس میں لوگ دست و گریبان ہوں، لوگوں کے گھر تباہ ہوں، لوگوں کی عزتیں خراب ہوں، لوگوں کا سکون تباہ ہو، یہ اس کے مقاصد ہیں۔ اگر ہم اسی سے یہ امید رکھیں کہ یہ امریکہ ہمیں کوئی نہ کوئی ٹریننگ دے دے گا، کوئی ہمیں بڑے جو ہے نا پیمانے کے اوپر ہمیں سپورٹ کرے گا، ہمیں امن دے گا، سکون دے گا، تعلیم دے گا، سپیریئر بنائے گا، تو امامت کے لیے اگر قوم کسی سازش کے نیچے بن سکتی ہو تو ہماری تو اتنی اپروچ بھی نہیں ہے کہ ہم منع کریں۔ دونوں سائڈ کے اوپر افغانستان کے اندر ایک ہاتھ کے اندر میں نے لکھا ہے کہ امریکہ کے ہاتھ کے اندر ایک ہاتھ میں ایک طرح کا بٹیر ہے، وہ طالبان کی شکل میں ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر اس کا اشرف غنی، حامد کرزئی اور یہ جو افغان حکومت ہے، یہ دونوں بٹیروں کو امریکہ نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ طالبان آ جائیں، وہ یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ جمہوری حکومت قائم ہو۔
اور یہ جو ہے نا اگر یہ چاہتا تو دونوں متوازی حکومتیں یہ قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سائڈ امریکہ کی جو باہر سے آیا ہوا ہے، جس نے یہاں نہیں رہنا ہے، اس سے جو ہے نا ہم تربیت لیں، اس سے ہم تعلیم لیں، اس پر ہم اعتماد کریں، اس کے لیے ہم دلالی کریں، اس کے لیے ہم کہیں کہ آپ افغانستان کو تو آپ نے خراب کر دیا، پاکستان کو بھی کر دو، ایران کو بھی کر دو، سعودیہ کو بھی کر دو، روس کو بھی کر دو، چین کو بھی کر دو۔ تو یہ میسج یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ٹھیک میسج ہے۔ ہو سکتا ہے میں اپنی بات کے اندر غلط ہوں، میں تو ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی رائے پیش کرتا ہے، اپنا تجزیہ پیش کرتا ہے، اس کی تجزیہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو سپرمائی خان کا جو نظریہ وہ انجیکٹ کر رہا ہے قوم کے اندر کہ تم ISI کے خلاف امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی عقل والی بات ہے۔ میں خلوص کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے اندر خلوص نہ ہوگا، ممکن ہے یہ بہت مخلص ہو اور اپنا جو تجزیہ پیش کر رہا ہو وہ یہ اس کے اوپر کلیئر ہو کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے مختلف ویڈیوز کے اندر اس نے یہ بات کی ہے کہ اگر ایک آدمی حق کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کی موت تو فری ہے۔ اب جب اس کی موت فری ہو اور آپ خود یورپ کے اندر بیٹھ کر اپنے تجزیات بھی پیش کر رہے ہوں، لوگوں کو اکسا رہے ہوں کہ آپ ڈر رہے ہو، آپ خوف کے شکار ہو، اور اگر لڑائی کا وقت آئے تو میں کبھی بھی لڑائی کے لیے ایسا جو ہے نا تجویز کبھی نہیں دوں گا جب تک میں خود میدان میں نہ ہوں۔ میدان تو برپا ہے نا، یہاں پر اگر آپ کہتے ہو کہ ارمان لونی کو مارا تو میدان برپا ہے نا، اگر عالمزیب محسود کو گرفتار کیا ہے تو اور سینکڑوں دوسرے افراد گرفتار ہوئے ہیں تو میدان تو برپا ہے نا۔ جب میدان برپا ہے تو اس میدان کے اندر انسان کو جس طریقے سے دوسرے کو جو تجویز بہادری کا سبق دیتا ہو تو بہادری کا سبق میدان کے اندر دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملات کیے قرآن کے اندر بہت کلیئر ہیں، لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو غلطی کے اندر، خطا کے اندر جو ایک قتل ہوا تھا، اس قتل کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتنا خوف طاری ہوا کہ معجزات کے باوجود بھی اس کے دل کے اندر وہ ڈر موجود تھا، اور اللہ کہتا ہے کہ میرے کسی رسول کے اندر کبھی ایسا خوف پیدا نہیں ہوا ہے، جب میں حکم دیتا ہوں تو وہ جاتا ہے، لیکن جس سے ظلم کیا ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فوج کو آپ نشانہ بناؤ، آپ مجھے بناؤ، آپ ملا گردی کو بناؤ، آپ سب کو بناؤ، لیکن جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا قرآن کے اندر کلیئر ذکر ہے، اس طریقے سے یہ قوم جو غلطیاں کرتی ہے، جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں، اس کو بھی آپ نظر انداز تو نہیں کر سکتے ہو۔ اگر اس کو آپ نظر انداز کرو گے
تو اس کے نتیجے کے اندر ان کی کبھی اصلاح ہی نہیں ہوگی۔ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر پی ٹی ایم والوں کو یہ اختیار دیا جائے کہ عتیق اور شپیرمائی خان کے اندر ایک ہمیں چوائس کرنا ہے، تو یقین جانو کہ شپیرمائی کے مقابلے میں جو ہے نا وہ مجھے المر سمجھ کر، سورج سمجھ کر قبول کریں گے، اس کو مسترد کر دیں گے۔ جس طرح کا تنقید میں ان کے اوپر کرتا ہوں، وہ تنقید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید کوئی بے جا نہیں کر رہا ہے، یہ تنقید اس لیے کر رہا ہے کہ ہم اپنے آپے سے باہر نہیں نکلیں، ہم اپنے حدود سے ایسا تجاوز نہ کریں کہ ہم اندھے ہو جائیں۔ ارمان لونی کو کس نے مارا؟ وہاں نہ فوجی تھے اور نہ ملاگر تھے، سارے یونیورسٹی کے اندر، اور ایشو کیا تھا، ایشو بھی کرپشن کا تھا۔ ولی خان کے نام پر یونیورسٹی ہے اور اے این بی کے لگائے ہوئے ملازمین تھے، اس کو اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا ایجنسیاں انہوں نے اس کو کوئی سپورٹ نہیں دی۔ اے آر وائی چینل کے اندر آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ اس وقت تو بالکل فوج کی مکمل ترجمان تھی، یہ اے آر وائی، لیکن وہاں پر وہ مکمل طور پر مشال خان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ مفتی محمد نعیم صاحب کو انہوں نے لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اوپر یہ الزام بھی غلط ہے اور یہ قتل بھی غلط کیا ہے انہوں نے، لیکن آپ کے جو پختون تنظیمیں تھیں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کے لوگ تھے، چاہے وہ جماعت اسلامی والے تھے، وہ سب کے سب ان کو جو قاتلین تھے ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ پی ٹی ایم والوں کو اگر بات کرنی تھی تو ارمان لونی نے اس کے لیے مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب میں کیا۔ میں بذات خود مشال خان کے والد سے ملا ہوں اور میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملا کر یہ وعدہ کیا کہ ہم اس کیس کو چھوڑیں گے نہیں۔ پھر میں نے سرخیوں کے اندر وہ باتیں لکھی جو بعد میں ارمان کر رہا تھا، اور میں نے لکھا کہ یہ جو ہے نا مشال کے اوپر تو کوئی گستاخی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، مولوی تو جو نصاب میں پڑھاتے ہیں اس کے اندر ساری گستاخیاں ہیں۔ مشال خان کو پورے ایریا کے اندر جب اس کا جو ہے نا جب برسی تھی، برسی کے موقع پر بھی میں گیا، پورے گاؤں اس کے جو ہے نا اس ایریا سے ایک آدمی بھی نہیں آیا، سارے جو ہے نا باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے۔ لیکن جو پریشر بفضل تعالی میں نے ڈالا ان اخبارات کے ذریعے سے جو میں منتھلی جو ہے نا چھاپتا ہوں، اس کی وجہ سے وہ مولوی، میں نے لکھا کہ مشال خان کو چاہیے کہ یہ کہے کہ یہ جو افراد ہیں اگر یہ عاشقان رسول ہیں میں ان کو معاف کرتا ہوں،
لیکن جو مولوی ہیں جن کی کتابوں کے اندر یہ گستاخیاں ہیں، قرآن کے خلاف، سورہ فاتحہ کے خلاف، یہ سارے معاملات جو ہے نا جو پڑھائے جاتے ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے نا یہ اٹیک کریں، یہ بہت غیرت اور ایمان والے ہیں، جس کی وجہ سے مولویوں کی غبارے سے جو ہے نا ہوا نکل گئی، ورنہ تو مولوی ایسے رکنے والے نہیں تھے۔ ہم نے ان کو روکا ہے، اور اس طریقے سے روکا ہے کہ ان کو ہی کہ مشال خان کے اوپر الزام نہیں ہے، لیکن تم جو نصاب پڑھا رہے ہو وہ بھی سارا جو ہے نا غلط ہے، وہ بھی اس قابل ہے کہ تمہیں اس طریقے سے مارا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے جو ارمان لونی صاحب ہیں، شہید، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ ایک عام آدمی نہیں ہے، وہ ایک پروفیسر ہے، ایک لیکچرر ہے، اور ایک بڑا ریفارمر ہے۔ وہ اگر یہ بات کرتا، پشاور یونیورسٹی کے اندر جاتا، ولی خان یونیورسٹی کے اندر جاتا، وہاں ان کو تقریر کر کے بتا دیتا کہ بھئی تمہارے اندر اگر غیرت ہے تو اب کیا کرو، اب اقرار بھی کرو کہ ہم نے کیا ہے۔ ہم نے تو وہ مردان کے اندر ہمارے اخبار پہنچے ہیں، اور ہم نے اس وقت کیا جب کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ تو اتنے دور سے جو ہے نا فائرنگ ہو رہی تھی کہ وہ فائرنگ ان تک پہنچتی بھی نہیں تھی۔ میں نے جو ہے نا خالی یہ کہا کہ تاکہ آئندہ جو ہے نا اس طرح کے واقعات نہ ہوں، اگر پنجابی غازی المدین تھا یا ممتاز قادری تھا، وہ پنجابی تھے، اس نے اقرار بھی کیا، اور یہ بغیرت پٹھان تھے۔ اگر یہ پنجابی ہوتے تو اتنی بڑی تعداد کے اندر مارتے بھی نہیں تھے، اور یہ ملا بھی نہیں تھے۔ اب ایک میں نے مثال دی تھی کہ ہمارے ٹانک شہر کے اندر ایک دیوان آتا، لیوان اس کو کہتے تھے، پیچھے سے اس کو کوئی تپڑ مارتا تھا تو آگے والے کو ماں بہن کی گالیاں نکال کر اس کا گلا پکڑ لیتا تھا، مارنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ مارا مجھے کس نے اور کس کو مار رہا ہوں میں۔ تو اگر ہماری قوم کی یہ حالت ہے کہ غلط کام بھی خود کریں، اور اپنی اصلاح کی بجائے ہم الزام دوسرے کے اوپر ڈالیں۔ اب یہ جو بغیرتی والی بات ہے، یہ شپیرمائے خان نے کتنی بڑی خیانت کی کہ سیاق و سباق سے بات بالکل ہٹا دی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، شاید وہ تقریر جو ہے نا آپ نے پوری تفصیل سے سنی نہیں ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ شپیرمائے خان جو جس انداز کے اندر بات کر رہے ہیں، پختونوں کو ان کا چہرہ دکھا رہے ہیں کہ بھئی تاریخ کے اندر جھوٹے معاملات کے اوپر آپ وہ نہ کرو، اعتبار تمہارا کوئی ماضی نہیں ہے۔ جھوٹے تاریخی واقعات یہ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ اگر میں آئی ایس آئی کا چیف ہوتا تو میں شپیرمائے خان کو کہتا کہ بھئی جو یورپ میں آپ جتنا کماتے ہو ڈبل مجھ سے لو، آپ آئی ایس آئی کو بھی گالی دو، ایم آئی کو بھی گالی دو، فوج کو بھی گالی دو، لیکن یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو جراثیم ہیں، شپیرمائے خان اس کو نہیں جانتے ہیں۔ شپیرمائے خان تو یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یورپ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو اس کا ایک معاشرہ بن رہا ہے، اس کے اندر یہاں کے جو تعصبات ہیں وہ اس کو اس طرح سے سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ بچپن میں کوئی باتیں دیکھی ہیں تو وہ اس وقت دیکھی ہے جب اس کے اندر شعور ہی نہیں تھا۔ آج اگر وہ اپنا جو نظریہ ہے اس کے لیے یہاں میدان میں آئیں گے
اور میدان کے اندر کام کریں گے ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. یہاں پر بہت بڑی بڑی گالی دینے والے، بہت برا کہنے والے، بہت کچھ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا اس سے زیادہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، سب کے خلاف ایک ایک بات اٹھاتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑتا ہے. ہاں بعض لوگوں پر آزمائش آتی ہے، تو اس آزمائش کے لیے تو سپیڈ بھائی خان کو چاہیے. اگر سپیڈ بھائی خان آئیں گے تو ان کے ساتھ میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی کوئی برا رویہ کوئی بھی نہیں رکھے گا. اور PTM کے ساتھیوں کی ایک اچھی تربیت ہوگی، ان کو اچھی تعلیم ملے گی، اچھی انسانیت ملے گی، تعصب سے بھی وہ دور ہوں گے. لیکن جب آپ بات طبقات کی طرف لے جاتے ہو، محمود خان اچکزئی ایک پختون لیڈر ہے. میرے جو سب سے بڑے بھائی تھے اپنی والدہ کی طرف سے، وہ اس کے کلاس فیلو تھے اور بہت اچھے دوست بھی تھے. بچپن میں ہمارے گھر پہ بھی آئے. جب طالبان نے ہمارے گھر کے اوپر اٹیک کیا، اس وقت وہ واحد شاید ایسے لیڈر تھے جنہوں نے اس کی سخت مذمت بھی کی تھی. اگر سامنے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کے سامنے تھوڑا سا وہ شرم والا بھی میں محسوس کروں، کہ بڑے چھوٹے کا تو ایک تصور ہوتا ہے. اب پچھلے دنوں اس کی جو ہے تقریر میں نے سنی، تو وہ کالا باغ ڈیم کے اوپر کہہ رہا تھا کہ پختونخوا کا فیصلہ ہے، بلوچستان کا فیصلہ ہے، سندھ کا فیصلہ ہے، لیکن ایک جرنیل کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں اور ہم مزاحمت کریں گے. اور سوات کے اندر اگر کوئی قیمتی پتھر نکلتے ہیں تو اس کے حقدار میں ہوں، ہمارے بچے ہیں، پختون ہیں، دوسرے نہیں ہیں. اس کے لیے پھر قرآن کا حوالہ دیا کہ افرائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تم نے اس کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو یتیموں کو دھتکارتا ہے، جو مسکینوں کے اوپر کو کھانا کھلانے کے لیے کسی کو ترغیب نہیں دیتا. یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو ترغیب دیتے، جو دین کو جھٹلاتے ہیں. اب ایک پٹھان یہ سنتا ہے تو اس کی نظر کے اندر یہ نہیں آتا ہے کہ یہ مسکین اور یہ یتیم کوئی کوئٹے سے قریب، کوئٹے سے زیادہ پنجاب کو، سوات کے قریب پنجاب کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، پنجاب کا یتیم بھی ہو سکتا ہے، یہ بلوچ بھی ہو سکتا ہے، یہ سندھی بھی ہو سکتا ہے. اور اگر پختون یتیموں کی، غریبوں کی فکر ہو، دوسروں کی نہ ہو، میں 100% اس کی بھی حمایت خلوص کی بنیاد پر کرتا ہوں کہ چلو آپ کی خلوص ہے اور ہم حمایت کرتے ہیں. لیکن جب جو ہے نا گورنرشپ کی بات آتی ہے تو بھائی کو بناتے ہو، جب اسمبلی کی رکنیت کی بات آتی ہے تو اپنی فیملی کے لوگوں کو بناتے ہو. وہاں تو آپ کو یتیم اور غریب کوئی نظر نہیں آتا. اگر وہاں پر آپ کسی غریب کو کبھی رکن بنا لیتے، کسی کو جو ہے نا گورنر بنا لیتے، حکومت کے معاملات کے اندر ان کو شریک کر لیتے، غریبوں کا خیال رکھتے، تو ہم کہتے کہ یار ٹھیک ہے آپ کو پختونوں کی، یتیموں اور. لیکن اگر جب حکومت کے ساتھ آپ کے معاملات فٹ ہوں تو آپ پھر کوئی سخت بات نہ ریاست کے خلاف کریں نہ حکومت کے خلاف کریں، اور پھر ان بیوقوف پختونوں کو ورگلائیں کہ بھئی وہ تو آپ کا حق کہہ رہے ہیں، آپ یتیم ہو اور یسیر ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر، ریاست کے اندر چند % لوگ ہیں جو باہر سے قرضے لیتے بھی ہیں اور پھر وہ باہر منتقل کر کے کہاں بھی جاتے ہیں.
اگر آپ پنجاب کے یتیموں کو اور غریبوں کو، بلوچوں کے یتیموں اور غریبوں کو، سندھیوں کے یتیموں اور غریبوں کو اپنے ساتھ ملاؤ گے تو آپ اس ریاست کو ان ظالموں سے، ان کٹ پتلی سیاسی قیادتوں سے، فوج تو بیچاری ملازم ہے، اس کو 3 سال جو ہے نا ایک آرمی چیف کو پورے کرنے ہوتے ہیں، اگر نیچے سے قوم مضبوط ہو، سیاست مضبوط ہو، عوام کی طرف سے ان کو فل سپورٹ ہو، حقیقی جمہوریت ہو، تو فوج اپنا کام کرے گی۔ فوج اس لیے مداخلت نہیں کرتی ہے کہ اس کو مداخلت کرنے کا ہو سکتا ہے شوق بھی ہو، اس کے مفاد بھی ہوگا، بلکہ ہے، لیکن جب قیادت بیکار ہوگی اور کمزور ہوگی، عوام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا، اکثریت اس کی حامی نہیں ہوگی، پیسوں کے اوپر جو نا ووٹ خریدے گی، تو پھر یہ مخمصے سے یہ عوام کبھی بھی نکل نہیں سکیں گے۔ اب میں جو مدعا پیش کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم پنجابیوں کو، سندھیوں کو، بلوچوں کو، پختونوں کو، سب غریبوں کو، سب یتیموں کو، ان سب کو آپ کھڑا کرو حقوق کے لیے، تو یقین جانو کہ فوج بھی بیرکوں کے اندر چلی جائے گی اور سیاستدان بھی یہ لوٹ مار نہیں کریں گے، نہ جرنیل کر سکیں گے نہ جج کر سکیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں تو پیشمائے خان ماشاءاللہ خود کو ابھی یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو اپنے گاؤں کے اس کے پٹھان ہیں، اس کو اور جو ایک آدمی یورپ کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے، دونوں کی جو تفریق ہے، اس کو دیکھ کے اپنی جو اس کی پھوپھیاں یا خالائیں ہیں، ان کی باتوں کے اندر اگر وہ الحمدللہ کہتی ہے، ان کا بھی مذاق اڑاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مثبت بات ہے، اگر کوئی الحمدللہ کہتے تو کون سا مسئلہ ہے، تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ پہلے گالی دیتی ہوں گی کہ تمہیں خدا غرق کرے، اب جو ہے الحمدللہ کہتی ہوں گی۔ تو جو اگر آپ مذہب کی مخالفت کرتے تو میں دل کی گہرائی سے بولتا کہ آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہو، الحمدللہ سے کیا ہوتا ہے، لیکن ایک سائڈ کے اوپر آپ مذہب کو سپورٹ بھی کرو، مذہب کو بنیاد بھی بناؤ کہ بھئی مسلمان ہیں اور اسلام کے ساتھ ہماری گہری محبت ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں، میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میں تنقید اس انداز میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں بولتے کہ چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ، جو پی ٹی ایم کے بہت زیادہ شدت پسند قسم کے لوگ ہیں، ان کے خلاف جو اس کا مدعا ہوگا کہ بھئی آپ گالی مت دو، آپ تعصب مت پھیلاؤ، آپ قوم پرستی مت کرو، آپ انسانیت کے لیے کام کرو۔ میں یہ باتیں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے اوپر یہ زد نہیں پڑے، لیکن اب میں اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس نے مجھے کوئی رسپانس دیا ہے، کوئی بات کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اور وہ ایک ہیں، وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، وہ بھی پختون ہے، میں بھی پختون ہوں، وہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ خطے کے اندر امن و امان ہو، تعلیم ہو، ترقی ہو، امن ہو، جھگڑے نہ ہوں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ ہمارا کوئی ایسا بیسک اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ انگریزوں کے ساتھ یا امریکن کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے وہ ہو سکتی تھی، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اگر دوستی کی بنیاد یہ ہو کہ آپ پڑوسیوں کو مارو، پاکستان کو مارو، ایران کو مارو، چین کو مارو، آپ میرے پاس بیٹھ جاؤ، مسئلہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ سوچ جو ہے نا، یہ تھوڑی بہت گھٹیا قسم کی لگتی ہے۔ سچی بات یہ ہے
اگر پاکستان نے ایسا کیا ہے یا کرے تو بھی میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اگر افغانستان ایسا کرے گا تو بھی اس کی مذمت کروں گا، اگر بھارت ایسا کرے گا تو اس کی بھی میں مذمت کروں گا۔ یہ جو ہے نا، یہ اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا، اور پھر میں خود کو انسانیت کا خادم یا انسانیت کا ہمدرد کہلانے کا ہمدرد حقدار بھی نہیں ہوں گا کہ ایک سائڈ پر میرا مدعا یہ ہو اور آپ کے امریکہ کے ساتھ دوستی کرو لوگوں کی کا کپارہ ہو جائے، اور دوسری سائڈ کی اور میں انسانیت کا ہمدرد ہوں۔ ہاں، جو آپ سلوشن دیتے ہو طالبان کو بھی اور اشرف غنی کو بھی، افغانیوں کو جو دیتے ہو، میں دونوں کو کہتا ہوں کہ آپ لڑو نہیں، اب دونوں جو ہے نا مل کے امریکہ کو کہو کہ ہم بھائی بھائی ہیں، ہم بالکل بھی نہیں لڑیں گے۔ جیسے وہ زرداری اور نواز شریف ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے تھے نا کہ پہلے آپ، ایسا نہیں، سچ مچ دل کے ساتھ جو ہے نا ایک کو کر کہے کہ بھئی اقتدار آپ 5 سال آپ کو ہم نے دے دیے ہیں جمہوری بنیادوں پر، پھر اگلے 5 سال اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہوگی تو اگلے بھی لے لو، اگر اس کے بعد اچھی ہوئی، عوام کا آپ کے اوپر اعتماد، اور اگر عوام کا ہمارے اوپر اعتماد ہوگا، امریکہ کے لیے پر جواز نہیں رہے گا۔ امریکہ کا جواز یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑیں۔ جب آپ ایک فریق کو برا کرو گے، گندا کرو گے، وہ کہ یہ ان کے ساتھ لڑو، ملا گرد ہے، طالب گرد ہے اور غلط لوگ ہیں، وہ گندے لوگ ہیں، اب ایک سائڈ پر گندے ہوں گے، دوسرے اچھے ہوں گے، ایک لڑائی تو پھر ہوگی نا۔ اور جو طالبان ہیں وہ ہیں بھی سارے پختون بیلٹ میں، اور آپ کہتے ہو کہ اگر پختونستان بن گیا، دونوں کو ملا لیا، تو وہ طالبان سے پختونوں کو کوئی بچائے گا ہی نہیں۔ یہ بھی میں پہلے لکھ چکا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ بیٹھ کے آرام سے جس انداز میں کر رہے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یا تو یہ خطہ جس طریقے سے طالبان کے نام کے اوپر پہلے پختونوں کی تباہی ہوئی، اب دوبارہ پی ٹی ایم کے نام سے جو شدت پسند عناصر ہیں ان کی جانب سے اس کو ایسا جھگڑا بنا کے پیش کیا جائے گا کہ جس سے کیا ہوگا، پھر تباہی آئے گی۔ بلوچستان کے اندر جو مسنگ پرسن ہے، جو مسخ شدہ لاشیں ہیں، ان کو کوئی رپورٹ تک نہیں کرتا ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ میں کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ کسی نے جو ہے نا دریا کے اندر کالا کمبل دیکھا اور چھلانگ لگائی، اور پھر جو ہے نا خود کو اوپر والے نے کہا کہ بھئی خود کو چھڑاؤ، ایسا نہیں ہو کہ تم ڈوب جاؤ۔ تو وہ جواب میں کہہ رہا تھا کہ اب میں جو ہے نا یہ جو کمبل ہے اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن یہ مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اور پتہ چلا کہ وہ ریچھ تھا۔ طالبان نے جس طرح سے قربانیاں دیں، پختون نہیں، انسانیت کی تاریخ کے اندر اتنی قربانیاں مشکل سے ملیں گی۔ خود کے اوپر بم بانے، گھروں کو، مساجد کو، فوجی سینٹروں کو، ہر جگہ کو جو ہے نشانہ بنا کے کیا سے کیا انہوں نے نہیں کیا۔ اس پہ پختونوں کی اکثریت تھی۔ یہ جو قوم پرست ہیں، جس طریقے سے آپ بیٹھ کر باہر سے جس انداز میں جو ہے نا فوج کو نشانہ بناتے ہو، یہاں آپ ہوتے تو میں آپ کو دیکھتا کہ آپ کے اندر کتنی ہمت ہے۔
اور جو آپ اپنے لیے پسند کرو وہ جو ہے نا اپنے جو جن لوگوں سے آپ کی ہمدردی ہے ان کے لیے بھی پسند کرو۔ منظور پشتین کے اندر یہ کمال ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ قوم کو لڑانے کی بات نہیں کرتا، وہ امن کی بات کرتا ہے۔ یہ جو مسنگ پرسن ہیں ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کرنے کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو مجرم ہے اس کو سزا دو۔ اور ابھی بھی جو منظور پشتین کے اپنے محسود برادری والے ہیں اس میں 90% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس کے پیچھے بھی وردی ہے۔ اس لیے ٹانگ کے اندر محسود گھروں سے نکل کر اس کے جلسے میں اتنے نہیں آتے جتنا سوات کے جو مسنگ پرسن والے ہیں، باجاوڑ والے ہیں، جوب، اور ان لوگوں نے تو ابھی ان معاملات کو دیکھا نہیں ہے، یہ پہچانتے نہیں ہیں۔ آپ جس طریقے سے کبھی کہتے نا کہ مسجد وزیر بھی پہلے ایسے تھے، میں یقین سے میرا گھر تباہ ہوا، محسود طالبان کے ساتھ آئے اور ہم طالبان کے آگے کھڑے تھے، محسود نے ہمارا ساتھ طالبان کے ڈر کے مارے نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو محسودوں کے اقدار ہیں، جو ان کے اندر انسانیت ہے، جو ان کے اندر وفا ہے، جو ان کے اندر اچھائی ہے، وہ اس کو میں نے سپورٹ کیا ہے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ ان کے اندر من حیث القوم بہت خوبیاں ہیں۔ جو بیڑیا ہوتا ہے نا، بیڑی کے اندر بھی بہت خوبیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو میں نے لکھا ہے نا کہ انگریز نے جو نا بیڑیا کہا ہے، یہ آپ سمجھو کہ یہ کوٹ ورڈ کے اندر علی وزیر کو بعض لوگ چاہتے تھے کہ یہ پی ٹی ایم کا بڑا بنے، اس کی قربانیاں ہیں۔ میں بولتا کہ علی وزیر جو ہے نا یہ چیتے کی طرح ہے۔ یہ راستے کے اندر بھی جب ارمان لونی کہ اسے آیا تھا تو لڑنے کے لیے نیچے نکلا تھا، اپنے ساتھی بھی سے بھی ناراض ہو گیا، تو وہ قیادت کے لائق نہیں ہے۔ ہوشیار ہے، اچھا ہے، شرافت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو وہ والی صفت ہے نا کہ بھئی جہاں پر آدمی یہ دیکھے کہ بھئی میری جیت نہیں ہو سکتی ہے اور میں لڑ نہیں سکتا ہوں، میں سر کو کٹا لوں گا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو وہاں پر جو انسان ہے اس کے اندر پھر لچک آ جانی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام معجزات کے باوجود بھی دیکھو فرعون سے بھاگ رہے تھے نا، یا ڈٹ گئے کہ جو کرنا ہو سو کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکے کے اندر جہاد کی اجازت نہیں دی، وہاں پر حضرت عمر، امیر حمزہ اور یہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، یہ وہ لوگ نہیں تھے جو جرمنی سے یا سویڈن سے یا ناروے سے پیغامات کے ذریعے سے تحریک کی تائید کرتے ہوں، وہ خود موجود ہوتے تھے۔ اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ابو جہل، ابو لہب، یہ لوگ تھے، یہ ابو لہب امیر حمزہ سے تکڑا نہیں تھا، ابو جہل حضرت عمر سے تکڑا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، جو ابو جہل اور ابو لہب کے ہاتھ میں تھی، اس کو وہ بھی تباہ ہو جاتے، مسلمان بھی نہ رہتے، اس لیے وہاں سے ہجرت کا حکم دے دیا۔ ہجرت کے بعد بھی پھر ان کے ساتھ وہ والا مخاصمانہ رویہ نہیں رکھا۔ پہلی جو جنگ ہوئی وہ بھی اقتصادی بنیادوں پر
وہ قافلے کے لیے تھی، پھر قافلہ ہاتھ سے نکل گیا اور بدر کا واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد احد کے لیے تو وہ لوگ وہاں سے آئے تھے۔ پھر جو صلح حدیبیہ ہے اس کے اندر کتنی صلح والا معاملہ ہے۔ اس کے بعد پھر جو فتح مکہ ہے، فتح مکہ کے اندر مسلمانوں نے ان کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کیا سب جانتے ہیں۔ تو اگر انبیاء کا آدمی نام لیتا ہے تو انبیاء کرام کہ جو صحابی ہوتے تھے، صحابی میدان کے اندر ساتھ ہوتے تھے۔ یہ پی ٹی ایم والوں سے پوچھو، جب جو ہے نا محسودوں کے بڑوں نے ان کو چھوڑا اور یہ چند افراد رہ گئے، اس وقت یہ حوصلہ افزائی کرنے والا یہ آپ کا بھائی عتیق تھا۔ اس وقت جو میں نے گائیڈ لائن دی تھی، اگر وہ اس نیچ پہ چلتے تو ایک سائڈ کے اوپر نواز شریف تھا جو اسٹیبلشمنٹ کا سخت مخالف تھا، اور دوسرے سائڈ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ تھی جو نواز شریف کی مخالف تھی۔ اگر اس وقت یہ حکمت عملی سے اٹھتے، کچھ اپنی غلطیاں مانتے، اپنے قوم کی غلطیاں مانتے، کچھ دوسری قوموں کو اپنے ساتھ ملاتے، انصاف کی بات کرتے، مظلومیت کی بات کرتے، یہ پورے پاکستان کے سب لوگ مظلوم پڑے ہوئے ہیں۔ سب کے ساتھ پولیس کا نظام جبری ہے، عدالت کا نظام جبری ہے، سیاستدان کے جو ڈیرے ہیں یہ جبر خانے ہیں۔ ہم جو قبائلی لوگ ہیں ہم تو ان ساری چیزوں سے بہت محفوظ تھے۔ ہمارے ہاں نہ کوئی تانا تھا، نہ کوئی عدالت تھی، اور ہمارا جو کلچر تھا وہ اتنا آزادی والا تھا، اتنا امن والا تھا کہ میں اس کی جو ہے نا کئی جگہ جو ہے نا میں نے مثالیں کوٹ کی ہیں کہ ایک دام پبلک اسکول کا پرنسپل وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ اگر اللہ ہے تو میرا ہاتھ نیچے کر کے دکھائے، اور جس کی آنکھیں نہ ہوں، ناک نہ ہو، کان نہ ہو، یہ اللہ ہے یا کوئی بوتل ہے؟ تو لوگوں کے ہاتھ اس کی گریبان تک نہیں جاتے ہیں، اپنے کانوں تک جاتے ہیں۔ اور میں آج جو آپ لا اکراہ فی الدین سے جو چیز آپ وہ کر رہے ہو، یہ ان کو بغیر سکھائے کسی نے سیکھے ہوئے تھے۔ یہ وہ ماسید اور وزیر ہیں جہاں پر کمال کی آزادی تھی، کمال کا امن تھا، کمال کا بھائی چارہ تھا، کمال کی ہمدردی تھی، کمال کی انسانیت تھی، کمال کے اخلاق تھے، کمال کے مہمان نوازی تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں خامیاں تھیں وہ خامیاں بھی اپنی جگہ پر بالکل موجود تھی۔ تو میں اگر یہ منظور پشتون کو اگر یہ ایک بھائی کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ نہیں، آپ دوسری قوموں کو نیچے مت دکھاؤ، بعض خوبیاں ان کے اندر وہ ہیں جو تمہارے اندر نہیں ہیں۔ ہم نے ایسے پنجابیوں کو دیکھا ہے کہ جس کا اکلوتا بیٹا پٹھان کے ہاتھ سے مرتا ہے، وہ غریب بھی ہوتا ہے، 1 روپے نہیں لیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ جب اس کی جو ہے 70 سال کی بوڑھی عورت مر جاتی ہے تو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یار اس کے اندر ایک بچہ بھی تھا، 2 افراد کا جو ہے نا وہ دے دو قیمت۔ اور جب کسی قوم کے اندر کوئی اجتماعی برائیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی اجتماعی برائیوں کو چھپانے کے لیے جب طبقاتی تقسیم کرتا ہے کہ یہ پختون ہیں وہ پنجابی ہیں، تو پنجابی پختونوں کی غلطیوں کو دیکھیں گے اور پختون پنجابیوں کی غلطی دیکھیں گے۔ افغانستان کے اندر تاجک
پٹھانوں کا کہیں گے کہ یہ بکنے والے لوگ ہیں، اور وہ تاجک کو کہیں گے کہ یہ جو ہے ان کی عورتیں ایسی کی ایسی ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ موجود ہیں۔ میں نشاندہی اس لیے کرتا ہوں تاکہ ایک بیلنس والا معاشرہ ہو، تاکہ توازن سے آدمی ہلے نہیں، اور جب توازن کے ساتھ آدمی چلتا ہے تو وہ چلنا دیر پا ہوتا ہے، اور جب آدمی کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے تو اس کے جو دن ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ منظور پشتین نے جو اس کے اوپر موقف اختیار کیا، افغانستان کے جو افراد قتل ہوئے ہیں، اس نے جو ہے نا یہ کہا ہے کہ اس کا تعلق اشرف غنی کے ساتھ ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے، ہم کشمیر کا بھی کرتے ہیں، ہم فلسطین کا بھی کرتے ہیں، دنیا کے اندر جہاں پر بھی کوئی ظلم ہو، لیکن وہ اس کے اوپر اس طریقے سے تحریک اور احتجاج تو وہ اس لیے نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ جہاں جرم ہوا ہے، جن لوگوں نے کیا ہے، وہاں پر اگر کوئی آپ احتجاجی مظاہرے کرو، معاملات کرو، پھر جا کے جو ہے نا ان کے اوپر پریشر بلڈ کرو کہ وہ کوئی کمیٹی بنائیں، وہ آلریڈی کمیٹی بھی بنا چکے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ اس کا کام ہے۔ اور منظور پشتین یہ کہتا ہے کہ جو معاملات ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا جو آئین کا، جس آئین کے تحت ہمارے پاکستان کے پختون آتے ہیں، میں اپنے آئین کے مطابق اگر یہاں کوئی واقعہ ہوگا، معاملہ ہوگا، میں یہاں پر اپنے آئین کے مطابق اس کا مطالبہ کروں گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ اس کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جو لوگ اس پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، انڈیا کا ایجنٹ ہے، فلانا، وہاں پر جو ہے نا منہ نہیں کھولتا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ کمعقل ہیں، یہ بیوقوف ہیں، یہ ڈنکی ہیں۔ منظور پشتین کی جو آئین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ یہ ایک جو یکجہتی ہے، وہ اس کا اظہار ہے کہ بھئی کہیں اور ہو۔ اب بلوچ اگر کوئی قتل ہو جائے، سندھی کوئی قتل ہو جائے، پنجابی کوئی قتل ہو جائے، تو ہم اس کی بھی مذمت کریں گے، کہیں گے بھی کہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا تعلق پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے پختونوں کے ساتھ ہے، تو پختونوں کو ہم جس انداز کے اندر جو ہے نا اٹھائیں گے، تو دوسری جگہ پر تو اس طریقے سے ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ اس کی جو بات ہے، سینٹرل بات، وہ بالکل 100% صحیح ہے، لیکن اپنے حامی اور مخالف اس کو غلط انداز کے اندر جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کی جہاں وکالت کی ضرورت ہو وہاں اچھی وکالت کی ضرورت ہے، اور جہاں وہ غلطی کرے وہاں اس کی نشاندہی کی ضرورت ہے، جہاں حد سے تجاوز کرے اس کی بھرپور مذمت کی ضرورت ہے۔ اور وہ خود کہتا ہے کہ اگر ہمارے علاقے کو، ہماری قوم کو، ہمارے وطن کو، اس کے امن کو، اس کی خوشحالی کا کوئی ذریعہ بنے، وہ ہماری مذمت کرے، پھر بھی وہ ہمارا دوست ہے، اور ہمیں جتنا بھی کوئی اچھا بولے، لیکن ہماری قوم کو، ہمارے وطن کو، ہمارے امن کو جس سے نقصان پہنچتا ہو، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ عقل کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ میں نے لکھا تھا کہ محسودوں کے اندر جو 3 قبیلے ہیں، یہ جو شمن خیل ہیں، یہ سیاست کرنا جانتے ہیں، اور سیاسی بنیادوں پر جو یہ کہہ رہا ہے، یہ 100% ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اور اگر اس کے پیچھے وردی ہے یا نہیں ہے، لیکن جو کام یہ کر رہا ہے، یہ کام بالکل زبردست کر رہا ہے، اور اس کام کو تقریباً میں جاری رکھنے کے حق میں ہوں کہ یہ جاری رکھے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اگر اس کے اندر وہ ایلیمنٹ شامل ہو گیا
جس نے اس جنگ کو طبقاتی جنگ کا نام دے دیا کہ بھئی ایک فوج ہے وہ دشمن ہے، پختون اس کے دشمن ہے، تو اس کا فائدہ نقصان سب سے زیادہ پختون کو ہوگا۔ پختون جو ہے نا، جس طریقے سے آپ کہتے ہو نا کہ امریکہ طاقتور ہے اور امریکہ کو آپ نکال سکتے ہو، کچھ کر سکتے ہو تو کچھ کر لو، تو پختونوں کے مقابلے میں جو ISI ہے، جو فوج ہے، جو پاکستان کی ریاست ہے، اگر یہ طاقتور نہ ہوتی، انڈیا جو ہے نا ایک دن اس کو نہ چھوڑ دی۔ اور تم جو ہے نا بعض اوقات کہتے ہو کہ ہمارے صوبہ ہوں اور ہمارے صوبے کے اندر بھی ہمارے پاس بھی میزائل ہوں، ہمارے پاس بھی جہاز ہوں، ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہوں، پھر جا کے جو ہے نا ہم ان سے مقابلہ کریں۔ یہ تو بہت بچکانہ قسم کی باتیں ہیں۔ ابھی تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے نا، تو اب آپ اس کو دشمن جو ہے نا ڈکلیئر کر کے خود باہر بیٹھ کے دوسروں کو کیوں لڑا رہے ہو؟ میں کلیئر اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہارا دماغ اس کے اوپر کھلے کہ میں پختونوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں پختونوں کی ہمدردی کے لیے کر رہا ہوں، میں پختونوں کی جان، عزت اور مال کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں، اور آپ باہر بیٹھے ہو۔ میرا جو اخبار ہے وہ پاکستان کے اندر تقریباً ہر ادارے کے پاس بھی جاتا ہے، اور 25-30 ہزار تک اس کی کاپیاں جو ہے نکلتی ہیں۔ تو وہ پیغام جس انداز کے اندر میں پہنچا رہا ہوں، اگر آپ میری جگہ پر ہوتے تو میں پھر آپ کو دیکھتا کہ آپ کس انداز کے اندر جو ہے نا بات کر سکتے اور کر رہے ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر باہر بیٹھ کر کسی کو اکسانا، کسی کو دشمن قرار دینا، کسی کو یہ جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، اپنے ساتھ تو نہیں۔ آپ کو تو اس بنیاد کے اوپر کچھ لوگ سن لیں گے، کچھ لوگ خوش ہوں گے، کچھ آپ کو ویلکم کریں گے، کچھ آپ کو اچھا جانیں گے، لیکن اگر یہ دشمنی امریکہ کے ساتھ مفاد میں نہیں ہے تو پاکستان کے ریاست کے ساتھ کیوں مفاد میں ہے؟ پاکستان کی ریاست نے وہ کون سے ایسے تعلیمی ادارے ہیں جو پنجاب میں ہیں اور پشاور اور ہمارے جو ہے نا پختون کے اندر اس کے اوپر پابندی ہے؟ ہم کیا نہیں بنا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہاں کوئی پابندی ہے؟ جو جب وار ہوتی ہے تو وار کے اندر تو وہ آپ اس کو دیکھیں، مقبوضہ کشمیر کے جو فاروق عبداللہ ہیں وہ انڈیا کو بھی کھلا سناتا ہے، اور پاکستان کا کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں لگ جاؤں تو میری چمڑی وہ ادھیڑ دیں گے۔ وہ بولتے کہ 1947-48 سے یہ لڑائیاں چل رہی ہیں اور ہمارے کشمیری، ہماری قوم پس رہے ہیں، تو وہ اپنی قوم کی فکر کر رہا ہے۔